Pakistan, but also divided into provinces as well. In Pakistan, they have communities in KPK, in Punjab, in Sindh, in Balochistan, so and Gilgit-Baltistan as well. So they are the most victimized community. And in last few years, after demise of Zia-ul Haq, I think he became the instrument of this lisani or religious sort of difference. کوئی انگریز نہیں ہے تو میں میرا خیال اردو میں بات کر لوں اگر آپ مائنڈ نہ کریں کسی کو عربی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں آئی نو یو ول اسپیک ان انگلش. ایسا ہوا ہے کہ جب سے ضیاء الحق جو ہے وہ فوت ہوئے اور وہ آئے اور انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو اس نے کوشش کی کہ کمیونٹیز کو ڈیوائڈ کیا جائے مذہبی بنیادوں پہ, لسانی بنیادوں پہ, پروونشل بنیادوں پہ. اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مدرسے, بہت ساری چھوٹی چھوٹی تنظیمیں مرج کیا اس دور میں. اور آج اس کا جو نتیجہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر ہاریزونٹلی ورٹیکلی ہر لیول پہ لوگ ڈیوائڈ ہیں. عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہے, کرسچن کے کوئی حقوق نہیں, چھوٹی کمیونٹیوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, اور وہاں پہ یہ حالات ہیں. چلیے یہ حالات وہاں ہیں, لیکن ہم رہتے ہیں ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں, برطانیہ میں, اور آج آپ یہاں پہ ہاؤس آف پارلیمنٹ میں تشریف لائے ہیں اپنی آواز اٹھانے کے لیے. میں شکر گزار ہوں آغا مزروق علی صاحب کا اور لیاقت علی کا جنہوں نے اس میٹنگ کے بارے میں مجھے اپروچ کیا. اور چونکہ اے بی پی جی اور تھرڈ ورلڈ سولیڈرٹی جو ہے ہیومن رائٹ ہوں, ٹالرنس ہو, کسی ملک کے اندر وکٹمائزیشن ہو, ہم یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. ہم بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. ہمارے ٹریجرر اور خالد محمود ایم پی جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں بیری پار سے, آپ کو پتا ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں الیکشن ہونے والا ہے, بلکہ 57 days from today, and I hope all of you will vote for your choice. We will recommend you to vote for Labour because we want to change. لیکن آپ کی مرضی, آپ جس بھی پارٹی کو ووٹ دینا چاہیں. ابھی باہر جان میکڈونلڈ آئے تھے جو ایم پی ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. اس سے پہلے کنزرویٹو پارٹی کی جو منسٹر ہیں جونیئر ہیلتھ کی, ایمبر وڈ, وہ آئی تھی اور آپ کے ڈیلیگیشن سے مل کے گئی ہیں. ابھی خالد محمود صاحب ہیں, اور بھی ایم پیز آئیں گے لیٹر آن, آپ سے گفتگو کریں گے اور آپ کی آواز ان پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں اٹھائیں گے. ہمارا جہاں تک بس چلا ہم بھی اٹھاتے رہیں گے. میں ریکویسٹ کروں گا, چونکہ خالد محمود صاحب نے ابھی جانا ہے, باہر ان کے لوگ ویٹ کر رہے ہیں, ایک میٹنگ ہے ان کی, اور اس کے بعد انہوں نے واپس کنسٹیچوئنسی میں جانا ہے. جیسے میں نے کہا الیکشن ہو رہے ہیں, تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ چند الفاظ کہیں اور آپ کو ویلکم کریں. خالد محمود صاحب. Well, thank you very much for coming here today. And I think the issue that we have at hand is a significantly important issue for the Hazara community in Pakistan. I think the whole idea of having a state is that there should be protection afforded to all of its citizens. Human rights afforded, civil liberties afforded to all of the citizens. And any state that undermines any of those issues then has real issues that it needs to deal with. Pakistan already has significant issues in terms of terrorism, radicalization that it needs to deal with. And therefore, I think this sort of issues that are happening with the Hazara community would further divide that community. And I don't think we want to be going down that sort of route in terms of what the state of Pakistan should be looking at. It is much simpler, much easier if you want to call yourself a democratic state, that you support all of the communities, whatever religion or ethnicity they are part of. And when you start to make those sort of distinctions in a clear state, that makes it very, very difficult for you then to be able to afford protection and support for all the people. That is something that I criticize wherever it happens. I've criticized it when it happens in India, in China, and in all sorts of places that it happens to. So I will keep my principles the same and say that whenever there's a real issue for us to deal with, then we should very, very seriously be looking at how we need to get that. As far as I'm concerned, I'm very happy to speak to the Pakistan government through the High Commission that's here to very seriously look at these issues. Abduction of 30 people, particularly in one instance, is a huge calamity, and that needs to be addressed by the state. There should be people coming forward to deal with that. In this country, we have an issue which concerns possibly 2 or 3 people, and quite rightly, the whole thing goes right through government, right to the person at the top, the Prime Minister, and it's dealt with, it's dealt with quickly. If there are people who are aspiring to say that we are a democratic state, then we should act like one. That is the most important thing.
without sort of saying, making all sort of issues about democracy and this, and sort of the arguments that are made currently about individuals, who is in charge and who is not in charge. It's what you do as a democratic state, not what you call yourself. If you just call yourself a democracy and don't follow the principles of democracy, then I think there is no democracy. So I think it's important that the government does that, and I'll certainly make sure that I can speak to as many people as possible to make sure that happens. So thank you for coming. Thank you very much. Have a safe journey and successful elections. अभी मैं जो है आगा हमारे मजरूक साहब हैं, जो बल्कि मैं पहले लियाकत अली को इनवाइट करूंगा कि लियाकत अली आए और इस मीटिंग के बारे में आपको बताएं कि इसका पर्पस क्या है और इसके पीछे क्या इनकी विशेष है। लियाकत अली हज़ारा सबसे पहले मैं अपने मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, और जो 30 अफराद अगवा हुए हैं, किडनैप हुए हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यकीनन इंसानी हकूक़ का मसला है, और दाइश से मुताल्लिक़ जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनमें से बहुत सारों ने ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। तो आप लोगों के आने का शुक्रिया। हमें चाहिए कि मसलन इंसानी हकूक़ के हवाले से जितना भी हो सके, जितने भी MPs वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, जॉन मैकडोनल्ड अभी आए थे जैसे लाशारी साहब ने बताया, और जॉर्ज गैलवे साहब जो है 7 बजे तशरीफ़ लाएंगे, और भी एंड्रू जॉर्ज साहब है वो भी आएंगे, और 3-4 और MPs है जिन्होंने बाकायदा कंफर्म किया हुआ है कि वो तशरीफ़ लाएंगे और हमारे साथ, और जो अगवा शुदा लोग हैं उनके साथ इज़हार यकजहती करेंगे। तो 24 तारीख को ये वाक़या हुआ था, मगर सोचने की बात यह है कि अफगानिस्तान जैसी जगह में सिर्फ हज़ारा कौम के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये उसी तरह है जिस तरह कोयटा में लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको बसों से उतारा गया, उनको मारा गया, उसी तरह बिल्कुल 2 लोकल बसों से अफ़गान हज़ारों को बसों से उतार कर दूसरी कौमियतों के बच्चों और मुसाफिरों को जाने दिया गया। और ज़ाबुल प्रोविंस की जो डिस्ट्रिक्ट है शाहजोई, उसमें यह वाक़या पेश आया 24 फरवरी को। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ मीडिया के तवज्जुह से, मुश्ताक लाशारी साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, काफ़ी अरसे से इस चीज़ पर बात कर रहे हैं, और हमारे जो अभी प्रेस रिलीज़ वगैरह बनेगा उसमें इंशाल्लाह हम इसका जिक्र करेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को या बैनुल अक़वामी बरादरी को इस नाजुक मसले पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो जब तक हम सब मिलकर, जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जितनी भी जमहूरी क़ुव्वतें हैं, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, यकीनन अगर वो मिलकर मुत्तहिद होकर इन चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये दाश जैसी तंजीमें और उनसे वाबस्ता जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो इसी तरह, चाहे वो हज़ारा हो, चाहे पश्तून हो, चाहे बलोच हो, चाहे किसी और कौमियत से उनका ताल्लुक़ हो, उनको काटते और मारते रहेंगे। तो ज़रूरत इस अमर की है, ज़रूरत इस बात की है कि आज के दौर में हम सबको मिलकर इसके लिए बाकायदा कैंपेनिंग करनी चाहिए, हम सबको मिलकर इसके बारे में शऊर उजागर करनी चाहिए कि दहशतगर्दी में कुछ भी नहीं है। जो एक मखसूस तबका किसी से पैसे लेकर, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे कोई और इस्लामी मुल्क हो, उनसे पैसे लेकर लोगों को मरवाना, ये लोगों को हमें बताने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये इस्लाम में या किसी भी दीन में इसकी ममानियत है और इजाज़त नहीं है। आप सब मेहमान गिरामी बशमूल हाजी सादत ज़ारा साहब जो है, हमारे हाजी मरज़ूक़ अली साहब और मुश्ताक लाशारी साहब, और प्रेस वाले जो आए हुए हैं आरवाई से सैयद साहब और उनके साथी और दूसरे मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी अब मैं गुजारिश करूँगा, आगा मैं उल्टी चल रहा हूँ कि जो नीचे हैं नाम यहाँ पे, आगा मरज़ूक़ अली साहब के हाथ आए।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں تھوڑا فارسی, تھوڑا انگلش اور تھوڑا اردو. اگر کسی کے فارسی ورڈ وتھ because a lot of people sitting here Farsi. اردو نہ میں فون مگر انگلش سے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ اپنا لاشاری صاحب جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ سارا بندوبست جو ہے ان کے تھرو ہوا ہے, اور ان کے ہیومن رائٹ کے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیشہ ہی انہوں نے ہیومن رائٹ کے بارے میں کام کیا اور ہارڈ ورکنگ کیا ہے. تو ان کا اپنے نام ہے اپنا روز روشن کی طرح یونائٹیڈ کنگڈم میں اینڈ آل اوور دا ورلڈ. میں دوبارہ آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری کمیونٹی کی طرف سے. تو آج ہمارے سے موضوع کہ افغانستان کسی نفر کی کڈنیپ شدہ اغوا شدہ گردن شدہ لیکن آج 2 ہفتہ تقریباً زیادہ تھا. 2 ہفتہ زیادہ شدہ 3 نفر زندہ مضمین بسا تھا کدن گردن تا این روز معلوم نہیں ہے کہ انہاں زندہ سے یا شہید شدہ. یک پوائنٹ ہے وہ روزی جمع سے برای شدہ برای بھی جمع سے کہ بھئی اسی نفر گزارش حکومت افغانستان بالکل انٹرسٹنگ نہیں ہے میں نے اس کی بھئی میسیج بھی دے یا نیوز بھی دے یا خبر بھی دے کہ اسی نفر زندہ ہے یا مرد ہے. ہمیں جو سیکورٹری افغانستان اپنے سے والے میں خاموش ہے اور تمام کلام بدنصیبی کے اثر برائے نو مردم ہزارہ کہ ہمو برائے نو کی دومی ریاست میں نے خودی افغانستان انامل بارے دی زبان پورا خاموش کیا دیکھا خاطر رضی مومرو زمین جب دی کہ مو کم نارم بیدار کرنی بابا اسی نفر دا گزاشت اینا تابال زندہ ہے شہید شدہ اینا مسخود فلمی درہ حساب کتاب درہ دفترہ درہ اولادہ درہ یا مادر درہ یا قدر درہ اخوار برار درہ یا بیسر و سامان خونی ہے سا بعد پس پوچھ کر قوم درہ قوم سے میں نے افغانستان ہے میں نے پاکستان ہے میں نے شکر الحمدللہ میں نے لندن ہے لیکن وہ باید صدا قبول کرنی اگر وہ صدا قبول نہ کنی تو کی برای وہ صدا قبول کرنی دیکھا غیر قومہ خونہ مائے برای وہ صدا قبول کرنی. تو اب میں تھوڑا سا اردو میں ٹچ دیتا ہوں کہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے داشری صاحب بیٹھے اور ہمارے سید صاحب بیٹھے. تو اصل بات یہ ہے کہ افغانستان میں ہمارے 30 بندے جو ہے وہ اغوا ہو چکے ہیں. اس 30 بندوں کا 2 ہفتے سے زیادہ ہوا جو ہے بندے اغوا ہوئے. آج تک ان 30 بندوں کا معلوم ہی نہیں ہے. حکومت افغانستان بھی اس کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کیا ہوا ہے. کچھ نہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ زندہ ہے یا شہید ہو چکا ہے. ان کی ایجنسیاں بھی خاموش ہے. تو اس لیے ہمیں مجبوراً پھر لاشاری صاحب کو کنٹیکٹ کرنا پڑا اور ان کا مہربانی ان کے گروپ کا کہ انہوں نے اس پر لبیک کیا کہ ہاں ہم اس کے بارے میں سزا اٹھائیں گے آواز اٹھائیں گے. ابھی انشاءاللہ 4-5 MP بھی آ رہے ہیں یہاں پر. تو اس کے بارے میں ہم آواز اٹھائیں گے کہ بھی ہمارے 30 بندے کہاں گیا. آیا دن افغانستان ہوئے یا پاکستان ہوئے ہمارے بندے شہید ہوتا ہے کڈنپ ہوتا ہے غائب ہوتا ہے. ورلڈ اس کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے افغانستان کے بیچ میں انہوں نے بھی اس کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کی ہے اور انہوں نے بالکل اس کے بارے میں صدا بلند نہیں کیا, کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. افغانستان میں بھی ہماری لیڈرشپ جو ہے اس لیے ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا. اور میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر آج آغا ساجد زادہ کبھی کی. یہ لوگ ایئرپورٹ سے ہی آیا سیدھے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے علی آغا صاحب تشکر شموع مذاکرات سیدھے انجامہ دی. The moment you guys today. Now I'm saying in English bit for you people to understand it. Why today we are there? We are there because we are living in Afghanistan, in Pakistan, in England. It's called Hazara tribe. And Hazara people is not divided. But our problem is this because we live in 3
3 different countries, even 4, and Iran is one million there. Now our 30 people been kidnapped. 10 people were bomb blast before, after that. And because of these things, 30 people is kidnapped. We don't know they are alive or they've been killed. The government of Afghanistan is very quiet about this. They don't say nothing about it. Their agencies, their network, they don't say anything about them. So it's our duty of Hazara people in UK to come there to find out from the government of Afghanistan to what's happened to our 30 people, where they are born, why been kidnapped, why your security system doesn't work properly. So for this reason we are gathering today here. And thank you very much all of you for coming here, and God bless you. Assalamu alaikum.